من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ یہاں پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں، انعامات کرتے ہیں، اعرض تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اعرض اکبر منہ پھیر لینا، وَنَا بِجَانِبِهِ اور اپنا پہلو تہی کر لیتا ہے، نا کے معنی دور ہونا، اور نا با کے ساتھ جب آ جائے تو متعدی بن جاتا ہے، نا بھی دور کر لینا، تو اپنے پہلو کو وہ دور کر لیتا ہے، یعنی منہ پھیر لیتا ہے بالکل۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور اگر اسے شر لاحق ہو جائے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت بیان کی ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ جلد باز واقع ہوا ہے، ناشکرہ بھی واقع ہوا ہے۔ جب اللہ نے انعامات کر دیے اس کے اوپر تو کیا کہتا ہے کہ یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے عقل لگائی، میں نے دماغ لگایا، میں نے کوشش کی، تو ہر چیز کو اپنے اوپر وہ کہتا ہے میں نے کیا، اور اگر ناکام ہو جائے، پریشانیاں آ جائے، وہ کہتا ہے اللہ نے کیا، پھر وہ اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان کسی چیز میں جب کامیاب ہو جاتا ہے، خوشیاں مل جاتی ہیں، تو اسے اپنی محنت یاد آتی ہے، اور جب ناکام ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو نہیں کہتا، جب ناکام ہوتا ہے تو سارا ٹھیکرا اس کا تقدیر پر پھوڑ دے، اللہ نے کیا، گویا کہ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم تو بڑے معصوم تھے، ہم تو صحیح تھے، لیکن اب کیا کریں، وہ اللہ نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم اللہ سے دعائیں کرو، اچھی بات ہے، بہت بہتر بات ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت جب تم پر انعام کرے، نوازشات کرے، تو اس اللہ کو مت بھولو، اللہ کو مت بھولو، کسی حال میں مت بھولو۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات کہہ کر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمام لوگوں کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے احسان اسے ملے اور نعمتیں ملیں تو ہر نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہر نعمت پر۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے، شکر ایک اپنی زبان سے اور ایک اپنے اعمال سے۔ جیسے ہاتھ پیر اللہ نے ہمیں دیے، آنکھیں اللہ نے ہمیں دی، کان اللہ نے ہمیں دیے، تو ایک تو شکر یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں اس بات پر، الحمدللہ اللہ نے ہمیں نوازا، ہم اللہ سے کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں نوازا، یہ ہے زبان سے شکر ادا کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ ان ہاتھوں کا ہم غلط استعمال نہ کریں، ان پیروں کا غلط استعمال نہ کریں، ان آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں، جس جگہ پر اللہ نے منع کیا ہے وہ ان جگہوں سے دور رہیں، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں پر ہم اسے صرف کریں، اسے لگائیں۔ ہمارے پیر اس لیے ہیں کہ ہم نیکیوں کے لیے دوڑیں، دوسروں کے کام آئیں، اچھے کاموں کی طرف بھاگیں، لپکیں۔ ہمارے ہاتھ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان ہاتھوں سے دوسروں کا کام کریں، ان ہاتھوں کو نیکیوں میں، اچھائیوں میں استعمال کریں، اپنے ان ہاتھ اور پیروں کو کسی کو تکلیف دینے میں استعمال نہ کریں۔ ایسے ہی ہماری زبان کا معاملہ ہے،
اللہ کے حمد اور شکر کے لیے ہو، دوسروں کو اچھا کہنے کے لیے ہو، نصیحت کے لیے ہو، بھلائی کے لیے ہو، اچھے جملے بولنے کے لیے ہو، عمدہ بات کہنے کے لیے ہو، اپنے الفاظ کے تیروں سے کسی کے دل کو زخمی نہ کریں۔ اسی طرح ہماری آنکھیں ہیں، ان کا غلط استعمال نہ کریں۔ تو جو بھی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، دولت دی ہے، پیسے ہمارے پاس ہیں، اب ان پیسوں کو جوئے میں نہ لگائیں، شراب میں نہ لگائیں، غلط کاموں میں نہ لگائیں، گناہوں میں نہ لگائیں۔ ان پیسوں کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، حق کے معاملے میں استعمال کریں، نیکی کے کاموں میں استعمال کریں۔ اسی طرح یہ ہمارا پورا جسم، ہمارا مال، ہماری دولت، یہ سب کیا ہے کہ اسے ہم نیک کاموں میں صحیح جگہ پر استعمال کریں اور غلط کاموں میں، جرم کی راہوں سے ہم بچیں۔ یہ انعام، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے تب تو بندہ بالکل آزاد ہو جاتا ہے، بے مہار، آزاد سانڈ کی طرح گھومتا پھرتا، ادھر مارا منہ ادھر جگہ چلا گیا، اس کے کھیت میں گھس گیا، ادھر چلا گیا۔ اور جب پریشانیاں آ گئیں تو پھر رونا روتا ہے، پھر کہتا ہے یوں نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہے اور یوں نہیں ہے اور یوں نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قل ارأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا، یہ کفار مکہ سے خطاب ہو رہا ہے۔ کفار مکہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ کی نعمت قرآن پاک بھی ہے، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ۔ اعرض ونأى بجانبی، منہ پھیر لیا، پہلو کو تہی کر لیا، اللہ کی اس نعمت سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو قرآن پاک کو سنتے ہی نہیں ہو، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہو، جس جگہ پر قرآن پاک سنایا جا رہا ہے اس جگہ سے تم بھاگ کھڑے ہوتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ تم حق تک کیسے پہنچو گے؟ تم کلام پاک کو سنتے، قرآن پاک کے پیغام کو سنتے، اس پر غور کرتے اور پھر کہتے کہ ہماری نہیں سمجھ میں آیا، تو یہ تو ایک بات سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن تم نے تو سنا ہی نہیں اور کہہ دیا غلط ہے، تو یہ تو ناانصافی کی بات ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ شفقت کے طور پر، محبت کے طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ اگر تم نے قرآن پاک کو سنا بھی نہیں، اس کی آیتوں پر غور بھی نہ کیا، اور اسی طرح تمہاری موت ہو گئی اور پھر تمہارے سامنے ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آ گئی، تب کیا کرو گے؟ تب تو واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں، تم بہت دور جا پڑے ہوگے گناہوں میں۔ تو ابھی تو تمہاری زندگی ہے، ابھی وقت ہے، تمہیں اسلام کو نہیں ماننا ہے نہ مانو، تمہیں ایمان نہیں لانا ہے مت لاؤ، تم محمد مصطفیٰ کو نبی نہیں مانتے ہو نہ مانو، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرتے ہو نہ کرو، لیکن کم سے کم ایک مرتبہ سنو تو صحیح، غور تو کرو اس پہ۔ تم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے ہو، نبی نہیں مانتے ہو، لیکن ایک اچھا انسان تو مانتے ہو، ایک اچھا انسان مان کے ہی ان کی بات تو سن تو لو، کم سے کم سن تو لو۔ تم قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو، نہ صحیح، نہ مانو اللہ کی کتاب، لیکن کچھ ہے تو پیغام تو ہے، کچھ تو بات کہی جا رہی ہے، وہ بات سن تو لو تم ایک مرتبہ۔ سننے کے بعد پھر کہنا کہ ہماری نہیں سمجھ میں آئی، لیکن تم نے تو پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ سب غلط ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جیسے ہی تم نے سنا تم نے کہا جھوٹ ہے، قرآن پاک کے بارے میں جیسے ہی تم نے سنا تم نے کہا نہیں، سب انہوں نے خود سے گڑھ لیا ہے۔ تو یہ تو درست موقف نہیں ہے تمہارا۔ ہم تمہاری بات کر رہے ہیں، تمہاری جو اپنی فکر ہے اس کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی بات کو سنے بغیر، پرکھے بغیر، جانچے بغیر تم کیسے غلط کہہ سکتے ہو اس کو، اور اگر تم نے غلط کہہ دیا تو تم اتنی دور جا گرو گے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اگر تمہاری موت ہو گئی اسی حالت پر۔
تو پھر یہ مت سمجھنا کہ وہاں ان حقائق کو دیکھنے کے بعد، جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد، فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اب تم کہو گے کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، اب کہنے سے تمہارا کوئی فائدہ نہ ہوگا، یاد رکھنا۔ فرمایا قل ارأیتم، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے کفار، اے مشرکو، اے لوگو، تم یہ بتاؤ، ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، ارأیتم کیا کہتے ہو تم، کیا رائے ہے تمہاری، کیا کہنا چاہتے ہو، حق بات کہو، ایک معاملہ تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ذرا بتاؤ۔ ان کان من عند اللہ، اگر کل قیامت کے دن یہ حق ثابت ہوا، اگر یہ سب اللہ کی جانب سے ہوا اور یہ بات ثابت ہو گئی، ثم کفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر رکھا ہے، ثم پھر تم نے اس کا انکار کر دیا، اعراض کر لیا، پھیر دیا اپنا منہ، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، جو بہت دور جا کر وہ جھگڑے میں جا کر پڑ گیا ہے، بہت دور پڑ گیا ہے، واپسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اب توبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اب حق کو مان لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کفر پر تم مر گئے، اگر تمہاری موت اسی کفر پر آ گئی، کسی شرک پر آ گئی۔ آگے جو آیت آ رہی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور ان قریب ہم ان لوگوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور خود ان کے اندر، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا، کھل کر آ جائے گا، انہ الحق، کہ یہی حق ہے۔ یہ جو اللہ کی طرف سے کتاب اتاری جا رہی ہے، شریعت اتاری جا رہی ہے، وحی الہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا رہے ہیں، انہ الحق، یہی حق ہے۔ انہو کا مرجع کچھ لوگوں نے قرآن پاک کو مانا ہے، اور صحیح بات یہ کہ وحی الہی ہے پوری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے سب۔ اولم یکفی بربک، کیا تمہارے رب کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ ہر شے کا نگراں ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے، یہ واقعی معجزاتی طور پر آیت ہے، یہ تو قرآن پاک تو پورا معجزہ ہے، ایک ایک آیت اس کا معجزہ ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف اس کا معجزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سنوریم، ہم دکھائیں گے، ہم اپنے نشانیاں دکھائیں گے۔ سب سے پہلی نشانی جو ان لوگوں کے سامنے ہے کہ دیکھ لو کہ اے کفار، اے مشرکین، تمہاری اتنی طاقت ہوتے ہوئے، اتنی قوت ہوتے ہوئے، اتنی جماعت ہوتے ہوئے، اتنے افراد ہوتے ہوئے، اتنے اسلحے اور لشکر ہوتے ہوئے، 313 مسلمان سب پر غالب آ جائے، یہ اللہ ہی کے تو دین ہے۔ وہ مسلمان جن کو لوگوں نے مدینے کے اندر گھیر لیا اور 1 مہینے تک محاصرہ کر کے رکھا، وہ مسلمان قیصر و کسریٰ پر چھا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کس موقع پر؟ غزوہ خندق کے موقع پر، جبکہ کفار نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر رکھا ہے اور پیٹ پر آپ کے پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوکے ہیں، لوگوں نے اپنے پیٹوں پر پیٹ کو دبانے کے لیے، بھوک کے احساس کو کم کرنے کے لیے پتھر باندھ رکھے، اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ایک بڑی چٹان آ گئی خندق کھودتے وقت، کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، اللہ کے نبی آگے بڑھے، اپنے ہاتھ سے کدال لیا، اور وہ کدال لینے کے بعد اس پر مارا، اور اس میں سے چنگاریاں نکلی اس پتھر سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیصر کے خزانے ہم کو عطا کیے گئے۔ پھر دوسری کدال ماری اور کہا کسریٰ کے خزانے ہم کو عطا کیے گئے، اور تیسری کدال ماری اور کہا کہ یہ مدینہ، شہر ابیض، مدائن کے خزانے ہمیں عطا کیے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک نبی کے علاوہ یہ اتنا بھاری جملہ کون کہہ سکتا ہے اپنے جانثاروں کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان جو اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، کہ ہمیں عطا کیے گئے۔ اور یہی وہ صحابہ ہیں
جو روم اور فارس کی جنگوں میں آگے آگے تھے اور وہاں کے خزانے مدینے کے اندر آ کر مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا تھا. مدائن کے خزانے سب سے پہلے، پھر کسریٰ کے خزانے، پھر قیصر کے خزانے، سامنے ڈھیر لگا ہوا. لیکن نبی کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے؟ تمہارے اندر اللہ تم کو نشانیاں دکھائے گا، تمہارے درمیان تم کو نشانیاں دکھائے گا. ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہوتے ہیں، کون سوچ سکتا تھا؟ ابو سفیان مسلمان ہوتے ہیں، کون سوچ سکتا تھا؟ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی مسلمان ہوتے ہیں، کون سوچ سکتا تھا؟ خالد ابن ولید مسلمان ہوتے ہیں، کون سوچ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان سے تمہاری نشانیاں دکھائے گا. تو غور کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو سیرت ہے، زندگی کا ہر پہلو معجزہ ہے. اور اس کے بعد اور آگے آئیے، قیصر و کسریٰ کی فتح ہونے کے بعد آئیے، علم کا دریا پھوٹ پڑا ہے، انفجار ہو گیا، الانفجار العلمی، علمی دھماکہ ہو گیا، نالج ایکسپلوژن. یونان کے علوم اور کہاں کے علوم نہیں آئے، سب اس قرآن پاک کی صداقت اور اس کی وحدانیت اور اس کی سچائی ویسے ہی درخشاں اور تابہ رہی اور جیسے اول دن تھی. بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے جینیس، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے منطق والے سب یہاں آ کر ڈھیر ہو جاتے ہیں، ان کی عقلیں سب گم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد زمانہ اور آگے بڑھا، سائنسی ایجادات کا زمانہ شروع ہوا، جب لوگوں نے آسمانوں کے اوپر کمندیں ڈالی اور سیاروں کو جا کر دیکھ لیا اور چاند کی زمین پر اپنے قدم رکھے اور دور تک سیاروں کو دیکھتے چلے گئے، پورا گیلیکسی کا پورا نظام دیکھ لیا. اس وقت بھی قرآن پاک کی صداقت اور وحدانیت میں کوئی کمی نہ آئی. قرآن پاک نے بتایا، کہا یہ سورج تم دیکھ رہے ہو، یہ چاند تم دیکھ رہے ہو، یہ سب جتنے سیارے تم کو نظر آ رہے ہیں. سورہ یاسین کے اندر کیا کہا گیا؟ وَفِي كُلِّ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر ایک اپنے فلک میں، اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. لفظ تیرنا پر غور کیجئے، لفظ سبحہ پر غور کیجئے، تیر رہے ہیں. آربٹ پر غور کیجئے، جو اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہ اپنی جگہ سے ہی. قرآن پاک نے کہا لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. سورج کی مجال نہیں ہے کہ چاند کے قریب چلا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ کہ ہر ایک کا اپنا نظام متعین ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ، اور ہر ایک اپنے فلک میں. ہر ایک کون کلن کہا. سارے لوگ عربی زبان کے جاننے والے جانتے ہیں کہ کلن کا لفظ نکرہ کے لیے آتا ہے اور نکرے عمومی کے لیے آتا ہے. جتنے سیارگان تم کو نظر آ رہے ہیں، یہ اسٹارز آسمان میں جو تارے تم کو نظر آ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے سیارے ہیں اور سب تیر رہے ہیں، کوئی رکا نہیں ہے اپنی جگہ پر. سب سے اہم بات یہ، ارے ان اربوں خربوں میں سے کوئی ایک تو سیارہ ہوتا جو اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہوتا، اور سائنسداں کہہ دیتے کہ سب تو تیر رہے ہیں لیکن ایک نہیں تیر رہا ہے، ایک کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پر. ایسا ہو سکتا تھا؟ لیکن قرآن نے کلن کہہ دیا، ہر ایک تیر رہا ہے. اللہ نے معجزات دکھائے تمہارے جسم کے اندر معجزات ہیں. یہ دل، یہ پھیپھڑا، یہ کلیجہ، یہ خون کا نظام، یہ اس کا گردش کرنا، یہ کیسے ہے؟ اس پر غور کرو. تم اتنی کاریگری کے ساتھ کون بنا سکتا ہے؟ حمل کا نظام، ایک قطرہ منی کا، اور اس کے بعد ایک انسان، جیتا جاگتا انسان کھڑا ہو جانا، تیار ہو جانا، اور اس کے مراحل. سب سے اہم بات تو یہ ہے مرحلے اس کے. ایک بچہ جو دودھ پیتا ہے جو 2 دن کا ہے، اور ایک دوسری ماں ہے جس کا بچہ 1 سال کا ہے. اگر اس 2 دن والے بچے کو اس ماں کی چھاتی میں لگا دیا جائے، اس کا دودھ پینا شروع کرے، ہضم نہیں کر پائے گا، پلٹی ہو جائے گی.
الٹ دے گا اس دودھ کو، کیونکہ وہ دودھ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، اس دودھ کے اندر اس کو جو چاہیے، جتنا گاڑھا پن چاہیے، جتنی انرجی، جتنی وٹامن چاہیے، جتنی طاقت چاہیے، جو اس کے پیٹ کو ہضم کر سکے، جو اس کی آنتوں کو پھاڑ دے، اندر سے آنتوں کو کھول دے، اور آنتوں کو کھولنے کے بعد اس کا نظام درست کرے۔ ماؤں کے دودھ میں یہ فرق رکھا ہے اللہ نے۔ 2 دن کے بچے کا جو ماں کا جو دودھ ہے اس کی کچھ الگ کیفیت ہے، اور 6 ماہ کے جو دودھ ہے اس کی الگ کیفیت ہے۔ یہ فرق رکھا ہے۔ یہ کس نے رکھا ہے؟ دماغ کے اندر جو ہزاروں نسیں ہیں، لاکھوں سیلز ہیں، جو آئنسٹائن جو بہت بڑا مشہور گزرا ہے، اس نے کہا انسان نے تو ابھی 1/100 بھی اس نے استعمال نہیں کیا اپنے دماغ کا۔ اتنے جو سیل رکھے اللہ نے، اتنی طاقت بھر دی، اتنی انرجی بھر دی۔ ان آنکھوں کے اندر جو قوت ادراک ہے، قوت بصارت ہے، اس کو دیکھیے۔ ہمارے جسم کے اندر گدی سے لے کر قدم تک 2 نسیں گئی ہوئی، یہ اسپیئر ہیں، ان کا کوئی کام نہیں۔ اگر آپ ان کو نکال لیں کوئی کام نہیں۔ معلوم کس چیز کے لیے ہیں؟ وہ ہارٹ میں کام آتی ہیں، دل کے اندر کام آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا قرآن پاک کے اندر آئے تھے وہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، اور انسان کی اپنی خود کی پیدائش میں ایسی نشانیاں ہیں، لآیات، بڑی نشانی لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے، غور و فکر و تدبر کرنے والوں کے لیے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ جب آسمان و زمین پر یہ دانش مند غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے کوئی چیز فالتو نہیں پیدا کی، کوئی شے بیکار نہیں پیدا کی۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، جو آدمی اس پر غور کرے وہ اس کے لیے وہ ایمان لانا کافی ہو جائے، وہ ایمان لے آئے۔ یہ معجزات آج بھی ہیں، کل قیامت تک جاری رہیں گے، اور آئندہ آنے والے ایام پتہ نہیں کتنے اور معجزات ظاہر کریں گے جن کو ہم نہیں جانتے۔ کتنے معجزات ظاہر ہو گئے اور کتنے بھی باقی ہیں۔ ہر آنے والے دن اللہ رب العزت کی نشانیوں کو ظاہر کرتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنے والی نگاہیں کہاں ہیں؟ غور کرنے والے دماغ کہاں ہیں؟ تدبر کرنے والے دل کہاں ہیں؟ لوگ تو ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آج تو یہودیوں نے ایسا نظام بنا دیا کہ آدمی موبائل کے اندر فلمیں دیکھ کر اور ریل دیکھ کر، خاص طور سے جو شارٹ کلپس ہوتی ہیں، ان کا ذہن اتنا عادی ہو جائے کہ ہر چیز کو بس جلدی جلدی جانے، غور و فکر کرنے کے لیے اس کا ذہن تیار نہ ہو، اس کا ذہن ایک تیار ہو جائے۔ ریل دیکھ دیکھ کر ایک اس کا نقصان جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ آدمی کو ہر چیز جلدی چاہیے اور تھوڑی چاہیے، تو جلدی سے پوری باتیں سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، چند تھوڑی چیز چاہیے۔ کون غور کرے گا ان کے اوپر؟ ان یہودیوں نے تمہارے دماغ کے اوپر حملہ کیا۔ علم محنت کا نام ہے، تدبر کا نام ہے، غور و فکر کا نام ہے۔ علم کے میدان میں آؤ، اپنے آپ کو لگاؤ، انفس و آفاق کی نشانیوں کو دیکھو۔ آج ڈاکٹری نے، انجینئرنگ نے اور فلکیات کے نظام نے ایسی ایسی چیزوں کو ظاہر کر دیا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے تو بے اختیار چیخ اٹھتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ سب تیرا ہی بنایا نظام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا انتظام، اتنا نظم اور اتنا سسٹم، ہر چیز جو سسٹمیٹک طریقے سے ہے، وہ کائنات کے اندر ایسی طور پر گردش کر رہی ہے، ایسے طور پر موجود ہے کہ لوگ حیرت کرتے ہیں۔ اور کیا تمہارے رب کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم آج کہہ رہے ہو کہ مسلمان کمزور ہیں، بیچارے ہیں، چند لوگ ہیں، کون ان کی باتیں سنے گا؟ کیا تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ وہ ہر چیز کا نگراں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اسے نے کر کے دکھا دیا۔ آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں
آج اسلام پہنچ نہ چکا ہو۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے ادراک سے باہر نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سب کی کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، سب کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، سب کے دلوں کو دیکھ رہا ہے، سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک وہ دن آئے گا جب اپنے سامنے سب کو کھڑا کرے گا اور سب کی زندگی کا حساب لے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ سورہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔